پیسے کا نقصان ہر کوئی برداشت کر سکتا ہے، مگر اگر نسلیں برباد ہو جائیں تو یہ نقصان ناقابل برداشت ہے۔ ٹائٹل سے آپ جان چکے ہیں کہ آج میرا ٹاپک کیا ہے۔ آخر ہم سے کیا گناہ ہوا کہ آج ہمارے نوجوان اپنی ہی بہن بیٹیوں کی عزت کو پامال کرنے لگے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے اور حقائق جانیں گے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیلوز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت خوش ہوں گے اور انشاءاللہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں بانٹ رہے ہوں گے۔ اس وقت ہم لوگ کلفٹن میں موجود ہیں اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ابھی سنڈے کو بہت ہی برا انسیڈنٹ ہوا۔ کیفی خلیل کی کنسرٹ پر حملہ ہوا اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی وجوہات کیا تھی۔ ہم سب کیسے بھول سکتے ہیں کہ لاہور میں جلسہ ہوا تھا اور عائشہ نامی ٹک ٹاکر کی عصمت کی دھجیاں اڑا دی گئی تھیں اور قوم سکتے میں آ گئی تھی۔ پوری دنیا میں ذلت ہوئی، مگر پتہ چلا کہ اس رسوائی میں خود عائشہ کا بھی رول تھا تو بہت ہی صدمہ ہوا تھا۔ بالکل اسی طرح کراچی فوڈ اسٹریٹ کے موقع پر کیفی خلیل کے کنسرٹ پر وحشی درندوں کی طرح حملہ کرنے والے نوجوانوں نے اس واقعے کی یاد تازہ کر دی اور وہی زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ اتنی خوبصورت شام ہے اور میں سوچ رہی ہوں انڈیا سے علیحدگی کے بعد مرتے وقت تک ہمارے بزرگوں کو اس بات کا دکھ رہا کہ پاکستان کی آزادی کے وقت ان کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کس طرح سے لٹ گئی تھی۔ ہندوؤں کے ہاتھوں وہ ساری عمر اس بات پر آنسو بہاتے رہے، مگر تسلی اس بات کی تھی کہ تا قیامت کے لیے پاکستان میں مسلمانوں کو تحفظ مل گیا۔ ہمارا دکھ تو اتنا گہرا ہے کہ ناقابل برداشت۔ جن نوجوانوں نے ملک کی سالمیت بچانی تھی، عصمتوں کے محافظ بننا تھا، آج اپنے ہی گھر کی بہن بیٹیوں کی پوری دنیا کے سامنے رسوائی کر کے ملک کے منہ پر کالک مل رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ مجھے پتہ ہے یہ ویڈیو کوئی نہیں دیکھے گا، مگر میں پھر بھی ان حقائق کو بتاؤں گی رضا الہی کے لیے۔ ایسی ویڈیوز نہ تو وائرل ہوتی ہیں اور نہ ہی لوگ ایسی ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور کوئی بھی سچ کو برداشت کرنا نہیں چاہتا، اور نہ ہی ہر کسی کو آئینہ دکھانے کی عادت ہوتی ہے۔ نسلوں کے بگاڑ کی پہلی وجہ سب نہیں مگر بہت سارے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی طرف سے بالکل لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بے حیائی سے روکنے کا بالکل بھی خیال نہیں کرتے، اور وہ بلکہ اس سارے معاملات میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کو بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے بچوں کی کیا مصروفیات ہیں، ان کے صبروش کس طرح کے گزر رہے ہیں، وہ کن ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں۔ ان سب چیزوں کو پیچھے رکھ کر والدین جو ہیں وہ پیسہ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ کی دوڑ میں آگے سے آگے لے جانے میں پوری کوشش کر رہے ہیں۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم تو حاصل کروا رہے ہیں مگر تربیت پر بالکل بھی دھیان نہیں۔ دوسری وجہ ملک میں اسلامی قانون نہیں، جس کے پاس جتنا پیسہ وہ اتنا ہی باعزت اور محفوظ ہے۔ اگر کوئی زیادتی کا کیس بھی ہو تو مجرم کو فوری سزا دینے کے بجائے مقدمے کا ڈرامہ چل جاتا ہے۔ زیادتی امیر نے کی ہو تو کیس کی فائل قبر میں دفن ہو جاتی ہے، اور غریب سے ہو تو انصاف کے انتظار میں خود وہ مر جاتے ہیں۔ اگر نوجوانوں کو ڈر ہوتا تو آج وہ یوں وحشی درندے نہ بنتے۔ جن اسلامی ممالک میں قانون کی بالادستی ہے وہاں عورت کی عزت پر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، یہاں تو نور زارا کی طرح پوری عورت اٹھا لی جاتی ہے۔ دوستو، ٹائٹل کی ہائے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میرا دل کس قدر افسردہ ہے۔ تیسری اہم اور بڑی خوفناک وجہ بے حیائی ہے۔ جی ہاں، 80% لوگ اس کا شکار ہیں۔ مرد، عورت، لڑکے، لڑکیاں، بچے سب اس میں ملوث ہیں۔ موبائل کا مس یوز، نوجوانوں کو انسان کے بجائے موبائل نے وحشی درندے بنا دیا ہے۔ یقین مانیے دوستو، یہ کہتے ہوئے دل بہت ہی دکھی ہو رہا ہے کہ پاکستان میں آج شریف عورت اپنے بھائی، باپ، بیٹے کے ساتھ ہونے کے باوجود محفوظ نہیں۔ اچھا، بھی باتیں کرتے ہوئے بالکل بھی مجھے اندازہ نہیں ہوا اور ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر کلفٹن میں جو برانچ ہے امتیاز سپر مارٹ کی، وہاں پر، کیونکہ ہمیں یہاں سے خریدنی تھی فش۔ یہاں پر تمام آپ کو فش کی جو ہے نا ورائٹیز مل جائیں گی، ڈیفرنٹ اقسام کی فش یہاں موجود ہیں اور سب کے ریٹ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ساری فش جو ہیں وہ سمندری پانی کی ہیں۔ عموماً آپ کو فارم کی جو فش ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں، مگر یہ سمندر کے پانی کی مچھلیاں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پر آپ کو بون لیس بھی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہیرا اور جو کافی ساری فش ایسی ہوتی ہیں جن میں ایک ہی کانٹا ہوتا ہے، پاپلیٹ وغیرہ، تو وہ یہاں سے ہر سائز میں ڈیفرنٹ ریٹس میں آپ کو
ایزیلی مل جاتی ہیں۔ اگر آپ کا بھی اس سائڈ پر جانا ہو، کیونکہ یہ بہت دور پڑتا ہے ہمارے علاقے سے، اگر ہمارے اس سائڈ پر آنا ہوتا ہے تو ہم تھوڑی زیادہ کوانٹٹی میں لے لیتے ہیں، کیونکہ بار بار نہیں آیا جاتا۔ تو اگر آپ کو بھی فش کھانی ہو اور آپ فش لور ہو تو ضرور یہاں سے، اگر آپ کا جانا ہو تو ضرور یہاں سے فش خرید کر لائیے۔ یہ دیکھیں بون لیس ہے اور سب پہ ریٹ لکھا ہوا ہے۔ یہ 700-800 روپے تقریباً کلو ہے، اور ساری فش یقین کریں اتنی فریش ہوتی ہیں کہ جب گھر ہم لے کر آتے ہیں تو اس وقت بھی ان میں سے بلڈ نکل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ پرانی فش نہیں ہوتی، یہ ڈیلی بیس پر فش لے کر آتے ہیں۔ دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں دوستو، ان تمام دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کا واحد حل یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ کوشش کریں کہ والدین اپنی مصروفیت میں سے کچھ وقت اللہ کے ذکر میں ضرور گزاریں۔ بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ نماز 100% بے حیائی کے کاموں کو روکتی ہے۔ نسلوں پر تھوڑی محنت کرنے کی عادت ڈالیں۔ دن میں کسی بھی وقت ایک تسبیح تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اپنے بچوں کی نیت کر کے، اپنی نسلوں کی نیت کر کے، اپنے امت کی نیت کر کے ضرور پڑھیں۔ ہر قسم کے نشے سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے، چاہے وہ نشہ نیٹ کا ہو، شراب کا ہو، زنا کا ہو، یا پھر کوئی اور شیطانی عمل ہو، سب سے اللہ پاک ان کو ضرور محفوظ فرمائیں گے اس تسبیح کی برکت سے۔ شاید آپ کو ویڈیو بور لگ رہی ہو، مگر یہ میرے دل کی آواز تھی، میرے دل کا درد تھا، اور آئی تھنک ہر سنسیئر پاکستانی کے دل میں یہ درد ضرور ہوگا کہ وہ اپنی نسلوں کو برباد ہوتا ہوا بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کے بٹن کو ضرور پریس کرنا، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ بچوں کو رشتوں کی حرمت کا احساس دلانا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ ان کو بتائیں کہ اگر وہ دوسروں کے بہن بیٹیوں کی عزت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بہن بیٹیوں کی عزتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ ان کو باادب بنانے کی کوشش کریں، ان کو بتائیں کہ باادب بامراد ہوتے ہیں اور بے ادب بے مراد ہوتے ہیں۔ ان کی یاد دہانی کرواتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان چنا ہے، وہ کتنے عظیم اور انمول ہیں۔ اللہ اور آخرت کا خوف پیدا کریں ان کے دلوں میں، اور ان کے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن کریں۔ پھر دیکھیں کہ یہی وحشی درندے انشاءاللہ پھر سے ارطغرل غازی محمد بن قاسم ٹیپو سلطان بن کر نہ صرف ہمارے ملک بلکہ دین اسلام کا علم بھی ضرور روشن کریں گے انشاءاللہ۔ یقین جانیں دوستو، اس بے حیائی کے دور میں اعمال ہی ہیں جو ہمیں بچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ دوستو یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے میں گزار دی، اور مسلمان نسلوں کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے گزار دی۔ یہ وہ بزرگ ہستی ہے جو کہ سید ہیں، اور جن کا گھرانہ جو ہے حضرت عبدالقادر جیلانی سے وابستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے فیض سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو باتیں کرتے کرتے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کراچی کی بہت ہی مشہور فوڈ اسٹریٹ پر۔ یہ بوٹ بیسن کی فوڈ اسٹریٹ ہے جو کہ کلفٹن کراچی میں ہے، اور یہاں پر کھانے بہت ہی ٹیسٹی ملتے ہیں، اور یہاں پر پوری اسٹریٹ پر آپ کو تقریباً تمام ورائٹی جو ہے وہ کوزین کی مل جاتی ہیں۔ یہاں پر چائنیز، رشین، سنگاپوری، ٹرکش اور پاکستان کے تمام جو ٹریڈیشنل ڈشز ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں۔ یہاں پر شام ہوتے ہی بہت ہی خوبصورت سما ہوتا ہے، اور کیونکہ آج کل سردیاں ہیں تو سردیوں میں یہاں پر کھانے کا بہت ہی مزہ آتا ہے۔ یہاں پر آپ کو گرل فش اور بیک فش اور مطلب بہت سارے آئٹمز آپ کو مل جاتے ہیں، کیونکہ یہ سی سائڈ پر ہے تو یہاں پر سی فوڈ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں، اور بہت زیادہ ورائٹی کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں بھی مل جاتی ہیں آپ کو تمام کوزین۔ تو یہاں کی جو کڑھائی ہیں وہ بہت مشہور ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر کٹاکٹ اور مینی ڈشز ہیں۔ تو جب بھی آپ کو یہاں آنا ہو تو آپ فوڈ اسٹریٹ پر ضرور آئیں۔
آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور یقین کی دنیا سے جڑ جائیں، پھر ویسے ہی ہوگا جیسا انشاءاللہ آپ چاہیں گے، آسانیاں آپ کی طرف بھاگ کر آئیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ پھر سے کسی اور اچھے اور نئے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، کسی اچھی بات کے ساتھ، کسی اچھے میسیج کے ساتھ، کسی اچھے سی ویڈیو کے ساتھ۔ تو اسٹے کنیکٹڈ ود می، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔